ناظرین کرام، صفحہ آن لائن میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں آپ حضرات سے توبہ کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ انسان کی ایک فطرت ہے کہ انسان جب اس دنیا میں رہتا ہے تو اس سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس سے لغزشیں ہوتی ہیں، اس سے گناہ ہوتے ہیں، جانے میں بھی ہوتے ہیں اور انجانے میں بھی ہوتے ہیں، اور علانیہ ظاہری طور پر بھی ہوتے ہیں اور چھپ کر بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی پاکیزگی کے لیے، اس کی طہارت کے لیے، اس کے گناہوں سے برات کے لیے اس کو مواقع دیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم سے گناہ ہو گیا تو اب ہم اس گناہ کی ندامت کو اپنے دل میں لیے بیٹھے رہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مواقع دیے ہیں۔ اور وہ موقع کیا ہے کہ انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرو۔ نصوح کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہو، مخلصانہ ہو، سچے دل سے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی ایک طرف توبہ کر رہا ہے اور دوسری طرف یہ عزم نہیں ہے اس کے اندر کہ ہم اس عمل کو نہیں کریں گے۔ تو سچی توبہ ہونی چاہیے۔ اور علماء نے کہا ہے کہ جب گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کرنا واجب ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ علماء نے توبہ کرنے کے لیے کچھ شرطیں بھی رکھی ہیں۔ ان میں جو انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گناہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے، اور ایک گناہ یا حق تلفی کا تعلق انسان سے ہوتا ہے۔ ہم جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ رہتے ہیں، ان سے ہوتا ہے۔ تو توبہ کے لیے کل 4 شرطیں ہیں، جن میں 3 تو دونوں صورتوں میں، چاہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہو، چاہے وہ حقوق العباد سے متعلق ہو، اور ایک شرط جو ہے وہ حقوق العباد سے متعلق ہے۔ اس بات کو قاعدے سے سمجھ لینا چاہیے کہ جب انسان کوئی گناہ کرے تو اس گناہ سے توبہ کرنے کے لیے ان شرطوں کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ ان میں پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو گناہ سرزد ہوا ہے، جب اس کو احساس ہوا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا، مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی، مجھ سے یہ لغزش ہوئی، مجھ سے یہ حق تلفی ہوئی، اسی وقت سے وہ اس گناہ سے رک جائے، دوبارہ اس سے سرزد نہ ہونے پائے۔ پہلی شرط یہ ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر احساس ندامت ہو، اس کو آخری درجے کی شرمندگی ہو کہ اس نے گناہ کیا، اس نے کوتاہی کی، اور وہ یہ محسوس کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں سر اٹھانے کے لائق نہیں ہیں۔ تو یہ دوسری شرط ہے کہ انسان جس گناہ میں مبتلا ہوا ہے، اس گناہ کے سلسلے میں اس کو ندامت ہو اور شرمندگی ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے، جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو سانس دی ہے، جب تک اس کو زندگی دی ہے، جب تک وہ اس دنیا کے اندر زندہ ہے، وہ اس گناہ سے رکے اور رکنے کا عزم کرے کہ اپنی پوری زندگی میں جو ہماری باقی زندگی ہے اس میں کبھی اس گناہ کو نہیں کریں گے۔ یہ 3 شرطیں حقوق اللہ سے متعلق ہیں، اور ایک شرط جو ہے وہ حقوق العباد سے متعلق ہے، ان 3 شرطوں کے ساتھ۔ اور وہ شرط کیا ہے کہ آپ نے اللہ کے جس بندے کے ساتھ جس طرح کا معاملہ کیا ہے، حق تلفی کی ہے، کوئی گناہ کیا ہے، آپ اس سے معافی چاہیں۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر حد ہوتی ہے تو آپ قاضی کے یہاں جا کر کے اس کے اوپر حد لگوائیں۔ مثلاً آپ نے کسی کے اوپر تہمت لگائی، آپ نے کوئی دوسری ایسی چیز کی کہ آپ گنہگار ہو گئے، تو اس کے لیے معافی چاہیں۔ آپ نے غیبت کی، آپ نے کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کا معاملہ کیا، آپ نے کسی کے ساتھ خیانت کی، آپ نے کسی کی وعدہ خلافی کی، آپ نے جھوٹ کوئی بات کی، تو اس کے لیے کیا ہے، جس کے ساتھ آپ نے معاملہ کیا ہے آپ اس سے معافی طلب کریں۔ اگر وہ معاف کر دے گا تو آپ کی توبہ قبول ہوگی، اور اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہاں ضمناً میں ایک بات کہہ دوں
کہ ہم لوگ عام طور پر جب 4-5 لوگ بیٹھتے ہیں تو ایسے شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں جو اس مجلس میں موجود نہیں ہوتا ہے اور اس کی برائی کرتے ہیں۔ اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہے تب تو غیبت کا گناہ ہے، اور اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ تہمت ہے۔ تہمت کے اوپر حد نافذ ہوتی ہے اور غیبت کے لیے آپ اس سے معافی مانگیں گے۔ تو جو بھی صورت ہو، ان تمام صورتوں میں جو حقوق العباد سے متعلق چیز ہے وہ آپ کو اللہ کے اس بندے سے ہی حل کرنا ہے۔ اس سے آپ معافی طلب کیجئے، اس کے مال کو غصب کیا ہے تو مال کو واپس کیجئے، اس کی حق تلفی کی ہے تو اس کو اس کا حق دیجئے۔ جو بھی صورت ہو، یہ 4 شرطیں جب پائی جائیں گی تب توبہ قبول ہوگی۔ اور غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن اگر غلطی پر ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے۔ اور تاریخ میں اور سیرت میں ہم کو ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قبیلہ جوہینہ کی ایک خاتون آئیں اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، میں حد چاہتی ہوں۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا، حد نافذ کی گئی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشکال ہوا اور انہوں نے آپ سے دریافت کیا کہ وہ ایسی عورت تھی، بدکار عورت تھی، آپ نے اس کے جنازے میں شرکت کی، یہ آپ کے لیے کیا مناسب تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا کہ اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر مدینہ منورہ کے 70 صحابیوں کے درمیان اس کو تقسیم کر دیا جائے تو وہ ان کی نجات کے لیے کافی ہو۔ اور کیا اس سے بڑھ کر کوئی قربانی ہو سکتی ہے کہ کوئی اپنی پاکیزگی کے لیے، توبہ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے؟ یہ آپ نے فرمایا۔ تو یہ آخری چیز ہے کہ اگر کسی سے گناہ سرزد ہو، خواہ اس کی وجہ سے اس کو سنسار کیا جائے، خواہ اس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی حد نافذ کی جائے، خواہ اس کی وجہ سے اس کے اوپر کروڑوں اور لاکھوں کا اس کا نقصان ہو رہا ہو، لیکن اپنی طہارت کے لیے، اپنے دل کی پاکیزگی کے لیے اور گناہ سے حفاظت کے لیے لازم ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑائے۔ اور اس کے لیے سب سے بہترین وقت جو علماء نے لکھا ہے وہ وقت سحر سے پہلے کا وقت ہے، سحر کا وقت ہے۔ تو سحر کے وقت بیدار ہو، یعنی رات کے آخری حصے میں بیدار ہو، اور اس میں تنہائی ہوتی ہے، اس تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑا کر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے اور توبہ طلب کرے۔ تو توبہ کے سلسلے میں بہت سی آیات ہیں، پورے قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے سلسلے میں بار بار حکم دیا ہے کہ توبہ کرو، توبہ کرو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ احادیث میں بھی بکثرت احادیث وارد ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں مغفرت کی، معاف کرنے کی بہت وسعت ہے، بہت گنجائش ہے۔ اور اس کے سلسلے میں ایسی احادیث وارد ہوئی ہیں کہ ہر وقت توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ انسان کو صرف احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا دروازہ قیامت تک بند ہونے والا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ انسان توبہ کرے اپنی زندگی میں، اور اس وقت تک اس کی توبہ قبول ہوگی جب تک اس کی سانس باقی ہے، لیکن جب اس کا آخری وقت آ جائے، جس کو عالم نزع کہتے ہیں، جب فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آ جائے، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے، آپ نے صحابیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ مغرب میں ایک دروازہ ہے۔ کسی صحابی نے کہا کہ مغرب سے مراد شام ہے۔ ایک دروازہ ہے جو بہت بڑا دروازہ ہے، اگر اس کی مسافت کو طے کیا جائے، اس کی چوڑائی کی مسافت کو، تو آپ نے روات کے اعتبار سے آپ نے کہا کہ 40 سال، یا ایک روایت کے مطابق 70 سال کی مسافت۔ تو اتنا بڑا دروازہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ دروازہ جو توبہ کا دروازہ ہے یہ مستقل کھلا رہتا ہے، اور قیامت تک، جب تک کہ سورج مغرب سے نہ طلوع ہو، یعنی قیامت تک، اس وقت تک وہ دروازہ کھلا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کے گناہوں کی معافی کے بہانے تلاش کرتا ہے، اور
اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے انتہائی اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم ہے اور معاف کرنے والی ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار آیات میں اللہ تعالیٰ کو غفور اپنے یعنی صفات میں غفور کے لفظ کو استعمال کیا اور ودود کے لفظ کو استعمال کیا، لیکن انسان جب کوتاہی کرتا ہے اور اگر اس کو ندامت نہیں ہوتی ہے تو وہ کوتاہی اور وہ گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، پھر بہت زیادہ گناہ سرزد ہوتے ہیں اور دھیرے دھیرے اس کی پوری زندگی گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے صبح و شام پہ غور کریں کہ صبح سے شام تک ہم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، ہم نے جھوٹ تو نہیں بات کی، ہم نے کسی کی غیبت تو نہیں کی، ہم نے کسی کے اوپر الزام تو نہیں لگایا، ہم نے کسی کے ساتھ بدعہدی تو نہیں کی، ہم نے کسی کے ساتھ بددیانتی تو نہیں کی، ہم نے کسی طرح کی حق تلفی تو نہیں کی۔ اپنے تمام معاملات پر شام تک غور کرے کہ ہم نے پورے دن میں کیا کیا، اور اس پورے دن کے اندر جہاں پر اس کو محسوس ہو کہ ہم نے حق تلفی کی، ہم نے بددیانتی کی، ہم نے خیانت کی، ہم نے دھوکہ دیا، ہم نے وعدہ خلافی کی، جو بھی گناہ ہیں اگر اس کو احساس ہو کہ ہم نے یہ چیز کی ہے تو بہت اچھا موقع ہے کہ وہ شام ہونے سے پہلے پہلے یا رات کے کسی حصے میں اگر کسی اللہ کے بندے کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے تو اس سے معافی چاہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں گریہ وزاری کرے، گڑ گڑائے، روئے، اتنا روئے کہ اس کو احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے اس کو۔ اگر ہم اس چیز کا معمول بنا لیں گے تو پھر ہم سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا کہ گناہوں سے توبہ کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ کیا ہے کہ ہم آئندہ اس گناہ کو نہیں کریں گے۔ اب اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے اور اس کو احساس ہوا کہ ہم نے جھوٹ بات کہی ہے اور ہم گناہ میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور پھر اس نے توبہ کا عزم کیا اور اس نے توبہ کی، تو ساتھ میں اس نے یہ بھی عزم کیا کہ اب ہم آئندہ کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ جب اس نے یہ عزم کیا تو اگر کبھی جھوٹ بولنے چلے گا تو فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے، میں نے توبہ کی ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میرے لیے بالکل یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ تو آپ تصور کیجئے کہ ایک شخص اگر وہ اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو لازم کر لیتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر کیسا انقلاب پیدا ہوگا، اس کی زندگی کے اندر کیسی تبدیلی آئے گی، اور بعد کی زندگی اس کی کتنی اچھی ہوگی۔ اور جب اس نے توبہ کر لی تو پہلے کے گناہ بھی معاف ہو گئے، آنے والی زندگی بھی اس کی پاکیزہ ہوگی۔ ایسی مثالی زندگی، ایسی صاف ستھری زندگی، ایسی پاکیزہ زندگی ایک مومن ہی کی زندگی ہو سکتی ہے، اور ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایک مومن کی زندگی گزارے۔ اس کے لیے ہمارے پاس بہت سے نمونے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس اسوہ ہے، ہمارے پاس آئیڈیل ہے۔ ہم اپنی زندگی کو کیسے سنواریں، ہم اپنے معاملات کو کیسے سدھاریں، ہم کس طرح کے معاملات کو انجام دیں کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، اس کے لیے ہم نیک علماء کی صحبت کو اختیار کریں، ان کی مجلسوں میں بیٹھیں، اچھے لوگوں کے درمیان بیٹھیں، اور ایسی کتابوں کو پڑھیں جو زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہیں۔ خاص طور سے صحابہ کرام کے جو معمولات تھے ان معمولات کا ہم مطالعہ کریں کہ وہ تجارت میں کس طرح کی زندگی گزارا کرتے تھے، تجارت کے معاملات کو کس طرح سے انجام دیا کرتے تھے، اور معاشرت کے معاملات کو وہ کس طرح سے انجام دیا کرتے تھے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص یہ عزم کر لے کہ ہم گناہ کے قریب نہیں جائیں گے اور گناہ سرزد نہیں ہونے دیں گے، اور اگر گناہ ہو جائے تو ہم توبہ کریں گے، تو آج بھی ایسا پاکیزہ معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں تو بالکل پریشان مت ہوں۔ آپ کے خواب کو پورا کرنے کے لیے شاہین اکیڈمی لکھنؤ تیار ہے۔ شاہین اکیڈمی لکھنؤ دراصل شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن بیدر کرناٹک کی برانچ ہے جو نیٹ اور IIT کی کوچنگ کے لیے پورے ملک میں مشہور ہے۔ شاہین اکیڈمی لکھنؤ میں نیٹ کی کوچنگ آن لائن شروع ہو چکی ہے۔ اپنے فن کے ماہرین اساتذہ اور بہترین اسٹاف آپ کے بچوں کی
قسمت سنوارنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ تو دیر کس بات کی ہے، جلدی کیجیے اور اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرائیے۔ ہمارا پتہ ہے شاہین اکیڈمی، لکھنؤ، میزبان ہوٹل، چار باغ، لکھنؤ۔